اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پچھلی چند ویڈیو سے آپ کو ایک بہن کا جرنی سنا رہی ہوں، اور لاسٹ ویڈیو میں جس طرح یہ بہن بتا رہی تھی کہ کس طرح حالات کچھ عرصہ ٹھیک رہے، لیکن پھر ان کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ان پہ غصہ آنا شروع ہو گیا. انہیں ڈر لگتا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو کہیں مارے نہ، اور یہ کہتی تھیں کہ اگر میں اپنی صفائی میں کچھ پیش کرتی تب میرے ہسبینڈ کو اور غصہ آتا، نہ بولتی تب بھی انہیں غصہ آتا، اور اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا. یہ کہتی ہیں کہ پھر لڑائیاں مزید بڑھ گئیں، ہر روز ہو رہی ہوتی تھیں، اور پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہر لڑائی کے آخر میں میرے میاں مجھے کہتے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جاؤ تم گھر سے نکل جاؤ، جاؤ تم گھر سے نکل جاؤ. کہتی میں بڑی پریشان ہوتی کہ میں کہاں جاؤں گی. ظاہر ہے ماں باپ کو جا کے اس عمر میں کہاں پریشان کرنا. ان کی شادی کو بھی اس وقت کوئی 10-12 سال ہو چکے تھے. کہتی ہیں کہ بس میں یہی سوچتی کہ اچھا واقعی انہوں نے اگر کسی دن مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا تو میں کیا کروں گی. نہ میں کچھ کمانے کے قابل تھی، ہمیشہ گھر والوں کی خدمت میں لگی رہی، اپنا کبھی کچھ الگ سے کمانے کا نہ کبھی سوچا، نہ کبھی ایسی نوبت آئی. کبھی سوچتی اولاد کے بغیر کیسے رہوں گی. لیکن جب یہ سب لڑائی ہوتی تھی تو میرا میاں اور میرے بچے ایک طرف ہوتے تھے اور میں ایک طرف، اور یہ سارے مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جیسے لڑائی میں نے کی ہو اور سارا قصور میرا ہو، اور فیصلہ بھی الگ ہونے کا جیسے میرا ہی ہو. یہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے گھر سے باہر نکلنے کا کہا جاتا یا دروازے پہ کھڑا کیا جاتا تو کہتی میں وہیں کھڑی رہتی، وہیں ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہتی اور بس سنتی رہتی. جو مجھے بولا جا رہا ہوتا تھا بس میں چپ کر کے سنتی رہتی، اور کبھی معافی مانگتی، کبھی چپ رہتی. بس دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ میرے لیے آسانی کر دیں، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دیں. اور یہ کہتی ہیں، اپنی فیلنگس کو شیئر کرتی ہیں کہ جس وقت میرے پر یہ کیفیت گزر رہی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ وقت ابھی ختم ہی نہیں ہوگا. وہ چند لمحے کہ جن پر مجھ پر چیخا جا رہا ہوتا تھا یا مجھے باتیں سنائی جا رہی ہوتی تھیں، وہ چند لمحے اس قدر تکلیف دہ ہوتے تھے اور اس قدر طویل مجھے لگتے تھے کہ مجھے لگتا تھا میں اسی حالت میں ساری زندگی رہوں گی. یہ بہن کہتی ہیں کہ میں بس گم سم دیکھتی رہتی تھی، اور پھر خود ہی جب میرے میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو وہ چپ ہو جاتے تھے، شاید بول بول کے تھک جاتے تھے، یا اگر میں گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو مجھے دروازہ میرے لیے کھول دیا جاتا تھا اور میں اندر آ جاتی تھی. لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنی نظروں میں خود چور ہوں. بہرحال کہتی ہیں کہ ساری عمر مجھے اسی چیز میں لگ گئی کہ میں خدمت کروں اپنے بچوں کی، اپنے میاں کی، ان کا خیال رکھوں. اسی بات سے دل جیتے جاتے ہیں گھر والوں کے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرے سارے کام کرنے کا، خدمتیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے چپ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. بس بات نہیں بڑھتی تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں کسی نے سوچا تھا کہ یہ چپ ہے، صبر کر رہی ہے تو اس کو زیادہ بولا نہ جائے یا اس پہ بھی رحم کھا لیا جائے. کہتی ہیں انہی سوچوں میں مبتلا ایک دن میں جب رات سونے کے لیے لیٹی تو بہت تکلیف میں تھی. ہوتا یہی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ذہنی تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو ایک فزیکل یا جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے. تو بہرحال کہتی ہیں اسی طرح کی کیفیت میں لیٹ گئی بستر پہ، اور اس دن تو مجھے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میں نے وضو کرنا ہے سونے سے پہلے. تو کہتی ہیں کہ جب میں لیٹی تو میں بس یہ بھی سمجھ نہ آئے کہ کیا دعا مانگوں. دعا کے مانگنے کے کوئی الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے. تو کہتی بس میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. کہتی ہیں خواب میں نے کیا دیکھا، جیسے میں ایک جگہ پہ کھڑی ہوں، ایک گھر ہے کوئی، اور وہاں پہ میرے میاں کھڑے ہیں، کچھ اور بھی فیملی کے لوگ کھڑے ہیں. تو کہتی بڑا اچھا جیسے خواب میں دیکھتی ہوں کہ ماحول ہے، ہم بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. اور کہتی ہیں کہ میں اسی خواب میں اس کمرے میں جہاں پہ میرے میاں کھڑے ہوتے ہیں، فیملی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں اس کمرے سے نکل کر جیسے کچن میں جاتی ہوں. تو کہتی ہیں جیسے ہی میں ایک قدم میرا کچن کے اندر ہوتا ہے اور ایک قدم بھی اس کمرے میں ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کچن میں بالکل میرے میاں کی شکل کا ایک اور آدمی کھڑا ہوا تھا. لیکن اس کی شکل پر، اس چہرے پر جو بالکل میرے میاں سے ملتا تھا، لیکن اس چہرے پہ اس قدر شیطانیت اور نحوست تھی کہ بیان سے باہر ہے. اور جب میں دیکھتی ہوں کبھی اپنے مڑ کے اپنے میاں کو ساتھ والے کمرے میں اور کچن میں کھڑے اس شیطان کو، تو میں کہتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ شیطان جیسے میری اس حیرانگی کو پہچان لیتا ہے اور اونچی اونچی اور زور سے کہہ کے لگاتا ہے، اور جیسے کہہ رہا ہو کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں نے اس شیطان کو دیکھا تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس کے آنکھوں کا رنگ جیسے بہت ہی زہر والا پیلا
ہرا کچھ اس طرح کا تھا کہ جس سے آپ کو دیکھ کے خوف آئے. اور کہتی ہیں کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یا میرے گھر والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور میں نے اونچی اونچی خواب میں کلمہ پڑھنا شروع کر دی. یہ کہتی میری ایک دماغ کھل گئی اور میں اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہی تھی, اونچی اونچی کلمہ پڑھ رہی تھی. باہر کہتی کہ میرے میاں میری آواز سن کے شکر ہے نہیں اٹھے. میں نے سوچ لیا کہ صبح اٹھ کر میں اپنا یہ خواب جو ہے بزرگ کو بتاؤں گی. وہ کہتی ہیں میں نے اپنا خواب پھر اگلے دن جب ان بزرگ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خواب میں صحیح نشاندہی ہوئی ہے. اور انہوں نے مجھے جب گھر کے حالات پوچھے تو میں نے ان کو بتایا کہ اچانک سے ہماری ایک دم ایسے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور میرے میاں کو شدید غصہ آتا ہے اور بات بات پہ مجھے گھر سے نکلنے کا کہتے ہیں, اور وہ ساری حالات, کیفیت, اپنی تکالیف اور سب چیزوں کا بتایا. تو ان بزرگ نے مجھے کہا کہ بہت عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ کو مار دیا جائے, لیکن آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال تھی تو آپ بچتی رہی ہیں. تو اب حل یہ نکالا گیا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر والوں کے ذریعے توڑا جائے, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی گھر والوں کے لیے وقف کر رکھی ہے. آپ کی زندگی میں اور کوئی مصروفیت نہیں ہے, تو گھر والے ہی آپ کی زندگی کا محور ہے. اب انہی لوگوں کے ہاتھوں آپ کو توڑا جا رہا ہے. خاص طور پہ جیسے ہر بیوی اپنے میاں سے بہت محبت کرتی ہے, اسی کی طرف ہر چیز کے لیے دیکھتی ہے, اور وہی اس کا ایک طرح کا سہارا ہوتا ہے اس معاشرے میں. تو ان سے آپ کو دکھ دیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا جائے, آپ کا گھر توڑ دیا جائے اور آپ کو بے یار و مددگار کر دیا جائے, بالکل اکیلا کر دیا جائے. تو یہ خواب جو ہے یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال ان بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا اب آپ نے درود ابراہیمی کی پہلے سے بھی زیادہ کثرت شروع کر دینی ہے اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اچھا, مزید انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ خواب بہت کلیئر کٹ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جادو جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے میاں کے ہمزاد کو ایک طرح کا قابو کر کے, اور اس کے ساتھ, یعنی کہ انہوں نے کچھ ایکسپلین کیا تھا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کچھ اس طرح آپ کے میاں کے ہمزاد کو قابو کر کے اور اس طرح وہ جادو کیا جا رہا ہے, تبھی آپ کے میاں کا ایسا روپ یا وہ لڑائی میں ایسا سامنے آتا ہے جو پہلے آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. بہرحال یہ بہن کہتی ہے کہ ادھر میری بزرگ سے بات ہوئی اور مجھے کچھ سمجھ آیا کہ یہ جو میرے گھر میں لڑائیاں اور چیزیں ہو رہی ہیں یا جینون نہیں ہے, یعنی کہ جادو کی وجہ سے کریٹ کی جا رہی ہے. تو میں نے جس طرح بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی میں نے اس طرح کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, اٹھتے بیٹھتے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے, اور بلکہ میرے دماغ پہ بھی ہر وقت سوار رہتا تھا. مزید انہوں نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ اب جب بھی آپ کے میاں کو غصہ آئے گا تو آپ نے ایک لفظ نہیں بولنا, صبر کرنا ہے اور بس دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہیں. تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے وضو کی حالت میں ہر وقت رہنے کی کوشش سٹارٹ کر دی, اور اس میں بھی مجھے کچھ پرابلم جو چیزیں آنا شروع ہو گئیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کی وہ باقی جو جدوجہد ہے وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی. بہت سارا درود شریف پڑھیں, لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں, اپنے بچوں کے سامنے خاص طور پہ درود شریف پڑھیں, اور کوشش کریں کہ ان کو انکریج کریں کہ وہ درود شریف ان کو پڑھنے کی بچپن سے ہی عادت ہو. میں بھی آپ انہیں کوئی انعام دے سکتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کے اور زیادہ درود شریف پڑھیں. اور بعض اس طرح گھر میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم سارے مل کے بیٹھ کے درود شریف پڑھیں, اور پھر ہم کچھ اچھی سی چیز کھائیں گے یا کہیں سیر کرنے جائیں گے. تو اس طرح بھی آپ درود شریف کی محفل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے اور ہر پل میں نوازیں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.